پھر بھی مجلس کی مقبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہ صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد وقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين بلند صلوات بڑے محمد والے عزیزان محترم برادران ایمانی، یوم عاشوراء کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ ہود کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کوشش کروں گا چند جملے محمد و آل محمد کی فضیلت کے اور ایک دو جملہ ان کی مصیبت کا اپنے محترم سننے والوں کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ در قبول ظاہر ذو شرف محمد و آل محمد علیہ السلام اپنے دربار میں اسے قبولیت کا شرف بلندتا صلوات پر محمد۔ اگرچہ اس دن پڑھنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ڈیوٹی سمجھ کر میں چند جملے عرض کروں گا سارے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ میری گفتگو کسی خاص مطلب فکر کے لیے نہیں ہوتی، سارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی ہے۔ کوشش کروں گا جتنی گفتگو کروں قرآن کے اندر رہ کر کروں۔ اگر آپ نے توجہ کی تو میں کوشش کروں گا ایک آدھ جملہ قرآن کی روح سے اپنے نوجوان دوستوں کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ صرف اتنی بات ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں، آج مجھے داد کی کوئی ضرورت نہیں، بے شک داد نہ دیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں داد کی، صرف اور صرف مجھے جو حکم ملا میں کوشش کروں گا ایک آدھا جملہ قرآن کی روح سے۔ ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے سورہ مبارکہ ہود میں، اللہ یہ فرما رہا ہے وَكُلًّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ارشاد رب العزت کی ہو رہا ہے سورہ مبارکہ ہود میں۔ سورہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ۔ اللہ یہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب، اللہ اس پوری آیت میں اپنے محبوب سے اپنے حبیب سے مخاطب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب
وَكُلًّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کی طرف انبیاء کی خبریں بھیجی ہیں۔ اے میرے محبوب ہم نے آپ کی طرف انبیاء کے قصے بھیجے ہیں، انبیاء کی خبریں بھیجی ہیں۔ کیوں بھیجی ہے؟ نثبت بہی فؤادک، تاکہ تیرے دل کو تقویت پہنچے، تاکہ تیرے دل کو تسلی ملے، تیرے دل کو تقویت پہنچے۔ ہم نے انبیاء کی خبریں تم تک پہنچائی ہیں، اس لیے پہنچائی ہیں کہ تیرے دل کو تقویت پہنچے۔ وَتَذْكِرَةً وَذِكْرَةً وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَةً، اور یہ جو خبریں، یہ جو قصے ہم نے آپ کی طرف بھیجے ہیں، ان قصوں میں نصیحت ہے، ان قصوں میں ہدایت ہے، ان قصوں میں یاد دہانی ہے، ان قصوں میں تذکرہ ہے۔ ایک ایک لفظ پہ غور رہے۔ اے میرے محبوب اگر میں ترجمہ سمجھا سکا مجھے آج آگے گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب ہم نے مسلسل نبیوں کی خبریں آپ تک پہنچائی، نبیوں کے قصے بھیجے، اس لیے بھیجے تاکہ تیرے دل کو تقویت پہنچے، اور ان قصوں میں ہدایت میں نے رکھی ہے، ان قصوں میں تذکرہ ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، کہ ان کے لیے للمومنین، مومنین کے لیے ہدایت کا ذمہ مومنین کا اللہ نے لیا، ہدایت کا ذمہ اللہ نے مومنین کا لیا ہے کہ مومنین ان قصوں سے ہدایت کریں گے۔ اب دوسرے نہ کریں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ فرما رہا ہے مومنین کے لیے ان قصوں میں ہدایت بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے، تذکرہ بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ یہ قصے واعظ ہیں، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ میرا قرآن کوئی ڈائجسٹ نہیں، یہ جو میں نے قصے بھیجے ہیں یہ دل بہلانے کے لیے نہیں، ان قصوں میں میں نے ہدایت رکھی، ان قصوں میں میں نے تذکرہ رکھا، یعنی قیامت تک یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا، قیامت تک یہ قصے دہرائے جاتے رہیں گے، اور مومنین قیامت تک ان قصوں سے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے۔ آج کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا، ان قصوں سے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، ان قصوں میں مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ اب آیت کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا، اب میں چلتا ہوں قرآن کریم کی طرف، اور قرآن سے ایک نبی کا قصہ پڑھنے لگا۔ قرآن سے ایک نبی کا قصہ پڑھنے لگا، اور یہ قصہ ایسا قصہ ہے جو پورے قرآن میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس قصے کو اللہ نے فرمایا احسن القصص، خوبصورت ترین قصے۔ وہ جو خوبصورت ترین قصہ ہے وہ پورا تو نہیں پڑھوں گا، اس قصے کا ایک واقعہ سن لو اور مجھے اجازت دے دو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان قصوں میں نے ہدایت رکھی ہے، یاد دہانی رکھی ہے، تذکرہ ہے، نصیحت ہے یہ قصے۔ اب اللہ فرما رہا ہے جب جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، جو ہے میرے گفتگو پر بات سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے ان قصوں میں ہدایت رکھی ہے، احسن القصص قرار دیا ہے اللہ نے جناب یعقوب اور یوسف کے قصے۔ پورے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے یہ مجھے خوبصورت ترین قصہ ہے۔ جب جناب یوسف کے بھائی غلہ لے کر واپس آئے تو انہوں نے بابا سے آ کے کہا بابا
آپ کا جو بیٹا بنیامین ہے اس نے چوری کی ہے۔ بابا آپ کا بیٹا جو بنیامین ہے اس نے چوری کی ہے۔ جب بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام سے یہ بات کی تو جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قالا بل سولت لکم انفس امرا فصبر جمیل، نہیں میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا۔ اگر جملہ سمجھ مارا جناب یعقوب علیہ السلام فرمایا نہیں میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا، یہ بات تم نے اپنے نفس سے گھڑ لی ہے، میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا، یہ بات تم نے اپنے نفس سے گھڑ لی ہے۔ فصبر جمیل، میں صبر جمیل کرتا ہوں، میں صبر جمیل کرتا ہوں۔ عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے سارے بیٹے واپس کرے گا۔ اتنے پڑھے لکھے مجمع میں اگر جملہ ضائع ہو جائے تو زندگی ضائع ہونے کے مترادف ہے۔ پھر جملہ سنو، جناب یعقوب کیا فرما رہے ہیں؟ عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے سارے بیٹے لوٹائے گا۔ یعنی جناب یعقوب کو پتا ہے کہ میرا یوسف بھی زندہ ہے۔ عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ علیم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے۔ وہ جو علیم ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ یوسف بھی زندہ ہے۔ اب اس کو پردے میں کیوں رکھا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، اس نے کہا جناب یعقوب فرما رہا ہے اللہ میرا حکیم ہے، اس میں اللہ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اتنی ہدایت ملی اس جملے سے کہ اللہ جب معصوم کو غائب میں رکھے، اللہ جب معصوم کو پردے میں رکھے تو اعتراض نہ کرنا، اس میں ضرور اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ بیٹے آئے، پھر جملہ سنیں تاکہ میں آگے چل سکوں۔ بابا آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے۔ جناب یعقوب نے فرمایا نہیں میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا، یہ بات تم نے اپنے جی سے گھڑ لی ہے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے سارے بیٹے لوٹائے گا، کیوں وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ وَتَوَلَّا عَنْهُمْ، میں درمیان میں کوئی آیت نہیں چھوڑوں گا، مسلسل 7 آیتیں پڑھوں گا، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ۔ پھر جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے منہ کو پھیر دیا۔ پھر جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے منہ کو پھیر دیا۔ یا نبی اللہ، بیٹے آپ کے ہیں، منہ کیوں پھیرتا ہے؟ انبیاء کے قصوں میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے۔ یا نبی اللہ، بیٹے آپ کے منہ کیوں پھیرتا ہے؟ آواز آئے گی یہ معصوم کے دشمن ہیں۔ پتا چلا جب معصوم کا دشمن جو ہوتا ہے نبی اس سے منہ پھیر لیتا۔ جب بھی نبی منہ پھیرے تو یاد رکھنا یا وہ کسی معصوم کا دشمن ہے یا معصومہ کا دشمن ہے۔ اپنے بیٹوں سے منہ کو پھیر دیا اور پھیرنے کے بعد قالا یا اسفا علی یوسف وبیضت عینہ من الحزن فہو کظیم۔ بیٹوں سے منہ کو پھیر کر کہنے لگے ہائے میرے یوسف، ہائے میرے یوسف،
ہائے میرے یوسف، ارے اگر ہائے ہائے کرنا بدعت ہے تو جناب یعقوب علیہ السلام پر فتویٰ لگا۔ کون ہائے ہائے کر رہا؟ قرآن کا ترجمہ دیکھ کر ترجمہ کر رہا ہوں، مسلمان بھائیوں کے ترجمے دیکھ کر ترجمہ کر رہا ہوں۔ بیٹوں سے منہ کو پھیر کر کہنے لگے ہائے میرے یوسف، ہائے میرے یوسف۔ ارے ہائے ہائے کرنا تو قرآن میں آ گیا، ہائے ہائے کرنا تو قرآن میں آ گیا، اور جناب یعقوب کو پتا ہے کہ یوسف زندہ ہے، پھر ہائے ہائے کیوں کرتا ہے؟ اور ہے مولا کو سلامت رکھے، منہ سے پور پھیر کے کہنے لگے ہائے میرے یوسف، وَبَيَّضَّتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ پھر ہائے یوسف، ہائے یوسف کہہ کے اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اللہ فرما رہا فَهُوَ كَظِيمٌ، یعقوب بڑا صابر ہے، یعقوب نے بڑا غم پر کنٹرول کیا، اس نے بڑا غم پر قبضہ کیا، ہائے ہائے بھی کرتا رہا، روتا بھی رہا۔ اللہ فرما رہا صابر ہے، بڑا صابر ہے۔ پھر پتا چلا رونا بے صبری نہیں، جو معصوم کے غم میں روئے وہی صابر ہوتا ہے۔ جملہ سمجھ میں آ رہا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو معصوم کے غم میں روئے وہی صابر ہوتا ہے، رونا بے صبری نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں رونا نہیں چاہیے، صبر کرنا چاہیے، معاف کرنا، رونا بے صبری نہیں۔ آج یہ قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کی نظر میں بے صبرہ کون ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کی نظر میں بے صبرہ کون ہے؟ اللہ فرما رہا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ ساری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا، اللہ فرماتا ہے جب میدان جنگ میں جائے تو صبر کرے، بھاگے نہیں۔ میدان جنگ میں جائے تو صبر کرے، بھاگے نہیں۔ اگر بھاگ گیا تو بے صبرہ ہے، کیوں؟ ان اللہ مع صابرین، اللہ فرما رہا میں لڑنے والوں کے ساتھ ہوں، بھاگنے والوں کے ساتھ نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ رونا بے صبری نہیں، کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے آیا یوسف کہہ کے روتے بھی رہے، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، اور اللہ فرما رہا فَهُوَ كَظِيمٌ، یعقوب بڑا صابر ہے۔ قظیم کے معنی غم پر قبضہ کرنے والا، غم پر کنٹرول کرنے والا، یعنی بات یہ ہے جناب یعقوب کا غم زیادہ تھا، رویا کم ہے، پھر مان جا حسین کا غم زیادہ ہے، ہم سے اتنا رویا ہی نہ گیا جتنا رونے کا حق تھا۔ وَتَوَلَّىٰ، اپنے بیٹوں سے منہ کو پھیر کے کہنے لگا ہائے میرے یوسف، ہائے میرے یوسف۔ پھر اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، روزانہ روتے تھے میں
درمیان میں کوئی آیت نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے انبیاء کے قصوں میں ہدایت رکھی، نتیجہ آپ نے خود نکالنا، مجھے صرف ترجمہ کرنا ہے۔ اگر میں تبصرہ کروں گا تو پھر بڑی بات ہو جائے گی، تبصرہ کرنا مجھے آتا ہے، لیکن میری گفتگو سارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہے۔ جملہ میں یہ کہنے لگا، مجھے روزانہ روتے، ہائے میرے یوسف، ہائے میرے یوسف، روزانہ روتے۔ کالو اللہ ہے تفتاؤ تن کرو یوسفا حقا تکونا حرزن او تکونا من الحالکین۔ جناب یعقوب کے بیٹے آئے، جناب یعقوب کے بیٹے آئے اور آ کر کہنے لگے بابا ہم جب بھی آتے ہیں صرف یوسف کا ذکر کرتے ہیں، بابا ہم جب بھی آتے ہیں صرف یوسف کا ذکر کرتے ہیں۔ اس طرح بار بار یوسف کے غم میں رونے سے، یوسف کا ذکر کرنے سے یا تو آپ بیمار پڑ جائیں گے یا آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ دیکھا کیسے تسلی دے رہے ہیں، بابا جب بھی آتے ہیں صرف یوسف کا ذکر، صرف یوسف کا ذکر۔ اس طرح بار بار یوسف کا ذکر کرنے سے یا تو آپ بیمار پڑ جائیں گے یا آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ روزانہ یوسف کا ذکر نہ کیا کرو، روزانہ رویا نہ کرو۔ اب باپ نے جو جواب دیا وہ جواب قرآن سے سنو۔ جناب یعقوب کی آواز ہے کالو انما کالا انما اشکو وبسی وحزنی الاللہ وعالم من اللہ ماذا تعلمون۔ جناب یعقوب نے فرمایا میرے پیارے بیٹو روتا میں ہوں، دکھ تمہیں کیوں ہوتا ہے؟ بڑا جملہ تھا، روتا میں ہوں، اپنے بیٹے کے غم میں روتا میں ہوں، آنسو میری آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں، مرچیں تمہیں کیوں پڑتی ہیں؟ روتا میں ہوں، دکھ تمہیں کیوں ہوتا ہے؟ میں تو اپنے غم کی شکایت اپنے اللہ سے کرتا ہوں، میں تو اپنے غم کی شکایت اپنے اللہ سے کرتا ہوں، اور جو اللہ کی جانب سے میں جانتا ہوں وہ تو تم جانتے ہی نہیں۔ مجھے پتا ہے میرا یوسف زندہ ہے، پتا چلا زندہ کو رونا چاہیے، مردے کو کون روتا ہے؟ شیعوں کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ یہ مردوں کو نہیں مانتے، شیعوں کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ یہ مردوں کو نہیں مانتے۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں تو زندہ کا، مدد مانتے ہیں تو زندہ سے، روتے ہیں تو زندہ کے غم میں، مردوں کو تو ہم نے کبھی مانا ہی نہیں۔ آئیے پہلے قرآن سے پوچھیں کہ زندہ کا اللہ قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کو سمجھنے کا شعور نہیں رکھتے۔ پھر بھی کہو بھائی مار تو گئے ہیں، مار تو گئے ہیں، اللہ نے عزت کی وجہ سے کہا، اللہ نے عزت کی وجہ سے کہا۔ اب اللہ نے پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ خیال بھی ذہن سے نکال دو، یہ خیال بھی ذہن سے نکال دو کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائے وہ مردہ ہیں، نہیں نہیں، وہ زندہ ہیں۔ عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں سے رزق پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے۔ فریحین بما آتاہم اللہ من فضل، جب اللہ ان پر فضل کرتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ احساس خوشی زندگی کی نشانی، رزق کا ملنا زندگی کی نشانی۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، وہ پیچھے لواحقین چھوڑ کر آئے ہیں، ان کے حالات کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ان کے حالات کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اتنا تو مان، دیکھو نام نہیں ہے کس جنگ کا شہید ہے، چاہے احد کا شہید ہو، چاہے بدر کا شہید ہو،
جس جنگ کا شہید ہو، یہاں کا کوئی شہید ہو، کم از کم اپنے اقربا پر حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے۔ جب ایک شہید کی یہ شان ہے، میرا مولا حسین تو سید و شہداء ہے۔ پتا چلا رونا ہوتا ہی زندہ کے لیے ہے۔ بیٹوں سے منہ کو پھیر کر کہنے لگے، ہائے میرے یوسف، ہائے میرے یوسف، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا بڑا صابر ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آئے، آ کر کہنے لگے بابا روزانہ ذکر یوسف کا، جب بھی آتے ہیں یوسف کا ذکر اس طرح بار بار ذکر کرنے سے یا تو آپ بیمار پڑ جائیں گے یا آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ جناب یعقوب نے فرمایا میرے پیارے بیٹو، روتا میں ہوں، دکھ تمہیں کیوں ہوتا ہے؟ روتا میں ہوں، دکھ تمہیں کیوں ہوتا ہے؟ میں تو اپنے غم کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں۔ اب میں نے 7 آیتیں پڑھی، نتیجہ نکالنے لگا ہوں میں نے کیوں پڑھی۔ اللہ نے انبیاء کے قصوں میں رکھی ہدایت۔ اگر قبلہ میرا یہ جملہ سمجھ آ گیا تو آج کی میری محنت پوری ہو گئی۔ اللہ نے رکھی انبیاء کے قصوں میں ہدایت۔ اللہ فرمائے یہ قصے دہرائے جاتے رہیں گے، مومنین ان قصوں سے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے۔ اب ان میں نے 7 آیتیں پڑھی، ان 7 آیتوں سے تم نے کون سی ہدایت لی؟ اس 7 آیتوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ کون رویا؟ کس کے غم میں رویا؟ منع کس نے کیا؟ کیوں منع کیا؟ کون رویا؟ کس کے غم میں رویا؟ منع کس نے کیا؟ کیوں منع کیا؟ کون رویا؟ جناب یعقوب علیہ السلام رویا۔ کس کے غم میں رویا؟ معصوم کے غم میں رویا۔ کون رویا؟ جناب یعقوب علیہ السلام رویا۔ کس کے غم میں رویا؟ بیٹے کے غم میں رویا، معصوم کے غم میں رویا۔ منع کس نے کیا؟ جو معصوم کے دشمن تھے۔ منع کس نے کیا؟ جو معصوم کے دشمن تھے۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے منع کرتے ہیں بابا جب بھی آتے ہیں صرف یوسف کا ذکر، صرف یوسف کا ذکر، وہ یوسف کے ذکر سے اس لیے منع کرتے ہیں کہیں بار بار ذکر کرنے سے ہم ظاہر نہ ہو جائیں۔ بڑا جملہ تھا اگر سمجھ میں آ جائے۔ اس طرح بار بار ذکر کرنے سے ہم ظاہر نہ ہو جائیں۔ اب پتا چلا ذکر حسین پر پابندی کیوں؟ رو نہیں، ماتم نہیں کرو، جب بھی آتے ہیں صرف حسین کا ذکر۔ اور بھائی ماتم میں کرتا ہوں، سینہ اپنا میں پیٹتا ہوں، تکلیف تجھے کیوں ہوتی ہے؟ روتا میں ہوں، سینہ اپنا میں پیٹتا ہوں، درد تمہیں کیوں ہوتا ہے؟ میرے اساتذہ کا یہ جملہ ہے کہ جب بھی کوئی کہے کہ ماتم نہیں کرنا چاہیے اور کوئی جواب نہ دو، زور سے ماتم کرو، اور زور سے ماتم کرو۔ کیوں؟ یہ جو ماتمی حضرات میرے سامنے تجریب فرما ہے، یہ جب زور سے ماتم کرتے ہیں انہیں درد نہیں ہوتا، یہ جو ان کا ہاتھ ہے یہ یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے۔ نہیں کہیں، سبحان اللہ، مولا آپ کو جزا دے۔ کون رویا؟ کس کے غم میں رویا؟
منع کس نے کیا؟ کیوں منع کیا؟ رویا ہے جناب یعقوب، معصوم کے غم میں رویا، ہائے یوسف کر کے رویا، ہائے یوسف کر کے رویا۔ پتا چلا مظلوم کے غم میں ہائے ہائے کرنا سنت نبی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان قصوں میں ہدایت ہے۔ منع کیوں نے کیا؟ جو معصوم کے دشمن ہیں۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ بار بار ذکر کرنے سے کہیں پکڑے نہ جائیں۔ اب پتا چلا ذکر حسین پر پابندی کیوں؟ ذکر کروانا ہو تو منظوری لو۔ کیوں؟ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم تو مظلوم کے ماننے والے ہیں، ظالم کے ماننے والے تو نہیں، روتے ہم ہیں، مظلوم کے ماننے والے ہیں۔ پھر منظوری کیسی؟ یا پھر یہ مانو کہ حسین کا بار بار ذکر کرنے سے کوئی اصلی مجرم پکڑے جاتے ہیں۔ فکر ان کو ان کی ہے، نواسہ رسول کی کیوں نہیں؟ رسول کے بیٹے کو تم نے اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا، یہ بغیر رسول کو سمجھا ہے، یہ تم نے رسول کی عزت کی ہے۔ آج کے دن تو رسول کا ماما کھلا ہوا، آج کے دن تو رسول کا ماما کھلا ہوا ہے۔ ام سلمہ روایت کرتی ہے کہ میں 10 محرم ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد سو گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا آئے، گریبان چاک، امامہ کھلا ہوا ہے، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، کپڑوں پہ خون لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کیسی ہے؟ جناب رسول خدا فرماتے ہوں میں سلمہ تجھے پتہ نہیں میرا حسین مارا گیا، میرا حسین بے گناہ شہید ہو گیا۔ آج کے دن تو رسول کا امامہ کھلا ہوا ہے۔ ایک جملہ اور سن لو اور مجھے اجازت دے دو زندگی توجہ ہے میری گفتگو پر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کہا کہ آج مجھے اقتدار کی کوئی ضرورت نہیں۔ ماشاءاللہ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں۔ اگر میرا پیغام پہنچ گیا میری محنت پوری ہو گئی۔ کون رویا؟ کس کے غم میں رویا؟ معصوم کے غم میں رویا۔ کیوں رویا؟ اس لیے کہ معصوم پر ظلم ہوا، بے گناہ پر ظلم ہوا۔ منع کس نے کیا؟ جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ بار بار ذکر کرنے سے کہیں ظاہر نہ ہو جائے۔ اب بھی فکر یہی ہے کہ جب بھی آتے ہیں صرف حسین کا ذکر، جب بھی آتے ہیں صرف حسین کا ذکر، یا پھر مان کہ بار بار ذکر حسین کرنے سے کوئی اصلی مجرم پکڑے جاتے ہیں۔ اب میں جملہ کہنے لگا، تم جو کہتے ہو کہ ہائے ہائے کرنا جائز نہیں، پہلی فتویٰ دو جناب یعقوب پر کہ جب پتا ہے بیٹا زندہ ہے تو پھر ہائے ہائے کیوں کرتا ہے، پھر روتا کیوں ہے؟ دوسری فتویٰ دو اللہ پر، دوسری فتویٰ دو اللہ پر کہ اگر ہائے ہائے کرنا جائز نہیں تھا یا اللہ تم نے نبی کو منع کیوں نہیں کیا؟ اللہ تو تعریف کر رہا ہے، اس نے بڑا غم پر کنٹرول کیا، یہ بڑا صابر ہے، اس کا غم بڑا تھا رویا کم ہے، غم بڑا تھا رویا کم ہے۔ ایک آیت اور سنیں، لاکر صاحب تشریف لے آئے، ایک آیت اور سنیں۔ وہ جناب یعقوب کے بیٹے جب دوبارہ گئے، پتا چلا یہ یوسف ہے، بھائی سے معافی مانگی، جناب یوسف نے باپ کا حال پوچھا، انہوں نے بتایا تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص لے کر جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيَّاتِ بَصِيرًا، میرے بابا کے چہرے پر ڈال دینا، اس میں ایک دم بصارت آ جائے گا۔
وَلَمَّا فَاصِلَتِ الْعِیرُ جب قافلہ مصر سے چلا قَالَ أَبُوهُمْ تو جناب یعقوب نے کنعان میں کہا اِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یوسف لولا ان تو پڑھنے دوں. جناب یعقوب فرماتے ہیں بیٹو اگر میرے دماغ پر اعتراض نہ کرو تو میں تمہیں بتاؤں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اگر میرے دماغ پر اعتراض نہ کرو. پتہ چلا نبی کے دماغ پر اعتراض وہ کرتا ہے جو معصوم کا دشمن ہوتا ہے. مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ فَأَلْقُوا عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا جب قافلہ آیا انہوں نے وہ قمیض جناب یعقوب کے چہرے پر ڈالی اس میں فوراً بصارت آ گئی. آیتیں سن لی جملہ نتیجہ سنا اور مجھے اجازت دے دو. کہاں سے قافلہ چلا؟ مصر سے. کہاں پہنچا؟ کنعان میں. کیا لے کر آیا؟ قمیص. اذهبوا بقمیصی ھذا یہ قمیص نہیں یہ میری قمیص لے کر جاؤ. یہ میرا کرتا لے کر جاؤ میرے بابا کے چہرے پر ڈال دینا اس میں بصارت آ جائے گی. بینائی آئی. قرآن پڑھ رہا ہوں روایت نہیں. بینائی آئی. اب دو فتویٰ. پہلا فتویٰ اللہ پہ دو. یا اللہ بینائی دینا تیرا کام. بینائی دینا تیرا کام. یہ کپڑا درمیان میں کیوں کرتا ہی ہے کپڑا ہی ہے. اور جب آ گیا تھا جب کرتا آ گیا تھا تو جناب یعقوب کو کہنا چاہیے تھا میں بڑا مواحد ہوں یہ کرتا کیا کر سکتا ہے. بینائی تو اللہ دیتا نہیں ڈالا. یا اللہ یہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے کرتا ہی ہے نا. اللہ کی آواز ہے کہ آپ بدلی کپڑے کو نہ دیکھ یہ دیکھ نسبت کیسے رکھتا ہے. یہ دیکھ نسبت کیسے رکھتا ہے. تو جس کپڑے کی نسبت جناب یوسف علیہ السلام سے ہو جائے وہ تو معصوم کو بینائی دے سکتا ہے اور اللہ نے منع بھی نہیں کیا. ہم بھی آپ کپڑا تو نہیں چومتے. ہم بھی آپ کپڑا تو نہیں چومتے. جو کوئی کہتا ہے کہ یہ ڈنڈے میں رکھا گیا ہے یہ لکڑی میں رکھا گیا ہے یہ کپڑے میں رکھا گیا تھا وہ کہتا ہے کپڑا ہے. میں کہتا ہوں نہیں یہ میرے مولا عباس کا عالم ہے. اس کی نظر ڈنڈے اور لکڑی پر ہے کپڑے پر ہے. میری نظر نسبت پر ہے. میری نظر نسبت پر ہے. ہم تو نسبتوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں. ہم تو نسبتوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں. جاتے ہو حج کرنے وہاں کیا ہے ساری نسبتیں جتنی ہیں نسبتیں. اللہ کے گھر گئے تھے وہاں نہ ملا. اللہ کا گھر ہے ٹھیک. صفا مروہ میں صحیح کی سارے واقعات بیان کرو گھنٹے چاہیے. صفا مروہ میں صحیح کی ٹھیک. شیطان کو کنکریاں ماری شیطان ملا تھا کیا حقیقی تو ماری نہیں. وہ تو 3 پلر بنے ہوئے یہ بڑا شیطان یہ منجلا شیطان یہ چھوٹا شیطان. وہاں جا کے پتہ چلا شیطان 3 ہیں. غور ہے مولا تو سلامت رکھے. میں نے بنایا جب تک ان کو مارو گے نہیں آج قبول نہیں. عجیب فلسفہ ہے آج کا. ایک پتھر کو چومو 3 کو جوتے مارو. حکم یہ ہے کہ کنکریاں نہ ملے تو جوتے مارو. ایک کو چومو 3 کو جوتے مارو. پھر مان جا جب پتھر برابر نہیں تم اور محمد کیسے برابر ہو گیا. وہاں نسبتیں ہیں وہاں کیا نسبتیں. اچھا ایک جملہ اور سن لو. حاجی صاحبان جہاں تشریف فرما ہوں گے میں ان سے فتویٰ دوں گا.
ٹھیک، جب حج کرتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں حجر اسود کو چومتے ہیں، سارے بندے چوم لیتے ہیں نہیں؟ اچھا وہ کیسے چومتے ہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، مجھے فتوے مل گئے، دور سے اسے ہاتھ دکھا کے دور سے ہاتھ اپنا اس کی طرف کر کے اسے چوم لیا۔ اب میں ملا سے پوچھوں تیرا ہاتھ حجر اسود بن گیا ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، تیرا ہاتھ حجر اسود بن گیا؟ نہیں، تو نے جب اس ہاتھ کو اس سے نسبت دی تو پھر اپنا ہی چوم رہا ہے، چومنا پھر نہ ہو۔ ہم تو نسبتوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں، احترام نسبت کا ہے، مادے کا نہیں۔ احترام لکڑی اور کپڑے اور ڈنڈے کا نہیں، نسبت کا ہے۔ احترام مادے کا نہیں، نسبت کا ہے۔ ایک ہی جملہ سن لو، کیوں؟ احترام مادے کا نہیں، نسبت کا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ مسجد پہ کون سا مٹیریل استعمال ہوتا ہے؟ اینٹ، سریا، ریت، بجری، یہی چیزیں ہیں۔ بولو تو کیا مٹیریل استعمال ہوتا ہے؟ ریت، سیمنٹ، سریا، بجری، اینٹیں، یہی ہے۔ اور تو یہی مٹیریل ہے نا مسجد کا۔ سینمے کا کون سا ہے؟ سینمے کا کون سا مٹیریل ہے؟ اس کا بھی یہی۔ سینمے پہ بھی ریت، سریا، بجری، سیمنٹ، اینٹیں، مسجد کا بھی وہی، سینمے کا مٹیریل بھی وہی، مادہ دونوں کا ایک جیسا۔ اگر ایک دن سینما مسجد کو اکڑ جائے کہ میں تم جیسا، بڑا جملہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اگر ایک دن سینما مسجد کو اکڑ جائے کہ میں تم جیسا، جو مٹیریل تیرا وہی مٹیریل میرا، اب مسجد کیا جواب دے گی؟ سینما کہے مجھ سے جمہوریت کر لے، میرے ووٹ زیادہ ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، میں بڑا جملہ کہہ رہا ہوں۔ سینما کہے مسجد سے میرے سے جمہوریت کر لے، الیکشن کروا لے، میرے ووٹ زیادہ ہیں، تم میں چند بندے جاتے ہیں، مجھ میں بے شمار۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، جو مٹیریل تیرا وہی مٹیریل میرا۔ اب مسجد کیا جواب دے گی؟ مسجد کے پاس ایک ہی جواب ہے، مسجد کہے گی جا جا اپنا منہ تو دیکھ، جا جا اپنا منہ تو دیکھ، تجھ میں کوئی جوتا اتارتا نہیں، مجھ میں کوئی جوتے سمیت آ سکتا نہیں، اپنا منہ تو دیکھ، تجھ میں کوئی جوتا اتارتا نہیں، مجھ میں کوئی جوتے سمیت آ نہیں سکتا۔ تیری نسبت شیطان کی طرف ہے، میری نسبت رحمان کی طرف۔ ہم تو نسبتوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ صحابہ کا کیوں احترام؟ نسبت کی وجہ سے۔ نبی کے صحابی ہیں، صحابی کا احترام کرتا ہے کس کی رسول سے نسبت ہے۔ اس پتھر کو جھومتا ہے، اس پتھر میں کیا لکھا؟ جنت سے آیا۔ جو جنت سے آئے وہ پتھر جھوم لے کے لائے، تو جو مالک ہے جنت ہے، ان کی کوئی عزت نہیں، ان کا کوئی احترام نہیں۔ ملکیت کا احترام کرتا ہے، مالک کا کیوں نہیں؟ مالکوں کا احترام کیا جاتا، ہم روتے کیوں؟ روتے اسی لیے ہیں جو لائق کے احترام تھے، جن کو نبی نے کندھوں پہ بٹھا کے دکھایا، ان کا احترام کیا ہی نہیں گیا۔ ان کی تو نبی سے نسبت ہے، صحبت کی، حسین کی خون سے نسبت ہے، گوشت سے نسبت ہے۔ ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، کتنی نسبتیں ہیں حسین کی رسول سے۔ اور رسول نے حسین کو منبر پہ دکھا کے بٹھا کے صحابہ سے کہا، ہاذا حسین سے، یہ میرا بیٹا حسین سے، عارف ہو اسے پہچانو، وانصرو اس کی مدد کرنا۔ رسول کہہ گئے میرے بیٹے کی مدد کرنا، ایمان سے بتاؤ رسول کی بیٹے کی مدد کی جاتی تو آج یہ وہ کہتا ہوا نظر آتا، حال منا ساری انصرنا
میں غریب ہو گیا ہوں، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ یاد رکھ میرا مسلمان بھائی، جس گود میں اسلام پلا ہے اسی گود میں حسین پلا ہے۔ اسلام بھی جوان ہو گیا، حسین بھی جوان ہو گیا۔ اسلام مدینے سے نکلا، شہر شہر ہوتے ہوتے شام پہنچ گیا۔ جب اسلام شام پہنچا نا، اسلام کو جھوٹے فتووں کی زہر دے دی گئی، اسلام کو یزیدیت نامی بیماری چمٹ گئی، اسلام کمزور ہوتا گیا۔ جب اسلام مرنے کے قریب پہنچا، اسلام نے ایک اس طرح سا بلند کیا ہے، کوئی اس بڑی کائنات میں جو میرا علاج کرے۔ میں مر رہا ہوں، مجھے جھوٹے فتووں کی زہر دے دی گئی ہے، مجھے یزیدیت نامی بیماری چمٹ گئی ہے۔ یہ اس طرح سا مدینے میں بہن اور بھائی نے سنا۔ جناب زینب فرماتی ہیں بھیا حسین یوں محسوس ہو رہا ہے تیرے بچپن کا دوست اسلام پکار رہا، پتا ہے نا یہ وہ اسلام ہے، اسلام سجدے میں چلا جاتا، تو اوپر بیٹھ جاتا، اسلام تیری نال برداریاں کرتا، اسلام تیری نال برداریاں کرتا۔ چلو اس کا علاج کریں۔ علم امامت سے میرے مولا حسین نے اسلام کی نبض پہ ہاتھ رکھا۔ امام فرماتے ہیں بہن اسلام بڑا کمزور ہو گیا ہے، جب تک اسے خون نہ دیا جائے یہ نہیں بچتا۔ بعض عزاداران حسین جب خون کی بات آئی، جناب زینب فرماتی ہیں بھیا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر خون کی ضرورت ہے میرے اونو محمد حاضر ہے۔ اور بھیا حسین اگر اسلام کو کہیں پٹی کی ضرورت پیش آئی میری چادر حاضر، اپنی چادر سے اسلام کو پٹی پر۔ چلو اس کا علاج کرے۔ دونوں بہن بھائی اسلام کا علاج کرنے کے لیے مدینے سے نکلے۔ جتنا خون چاہیے تھا نا اسلام کو بچانے کے لیے امام نے اکٹھا کیا، جوانوں کا، بزرگوں کا، بچوں کا۔ شعبان کے مہینے میں میرا مولا حسین مکے میں تشریف فرما ہوا۔ میرا مولا حسین مصر کا معائنہ کرتا رہا، کتنا خون چاہیے پھر اسلام بچے گا، کہیں خون کم نہ پڑ جائے۔ معمولی نہیں، اسلام بچانا، دین بچانا۔ امام حسین علیہ السلام نے مکے میں بیٹھ کے خط لکھے، حبیب آجا تیرے خون کی اسلام کو ضرورت ہے۔ مسلم ابن اوسجا آجا تیرے خون کی اسلام کو ضرورت ہے۔ امام نے بصرے خط لکھے آجاؤ تمہارے خون کی اسلام کو ضرورت ہے۔ امام نے خون اکٹھا کیا، کچھ راستے میں ساتھ ملایا۔ 2 محرم کو کربلا پہنچا۔ ساتویں کو اتنا مشغول ہوا کہ نہ کھانے کی فرصت رہی نہ پینے کا ہوش رہا۔ 10ویں محرم کو میرے مولا حسین علیہ السلام نے اسلام کو خون دینا شروع کی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں بھیا کام بانٹ لیتے، یہاں سے بنا سوار کے بھیجنا میرا کام، وہاں سے خالی شیشی اٹھا کے لانا تیرا کام، جب خون کام آ جائے اسے وہاں سے لے کر آنا تیرا کام۔ بعض عزاداران حسین میرے مولا حسین نے سب سے پہلے اپنے نوارد مہمان اور کا خون دیا، پھر مسلم ابن اوسجا کا خون، پھر زہیر ابن قین کا خون، پھر شبیب شاکری کا خون، پھر سعید کا خون، پھر عابس ابن شبیب شاکری کا خون، ابو سمامہ سدادی کا خون۔ میرا مولا حسین اسلام کو خون دیتا گیا، اسلام کو شفا ملتی گئی۔ پھر اپنوں کی باری آئی، سب سے پہلے مسلم کے بیٹے کا خون، پھر عباس کے بھائیوں کا خون۔ جب عباس کے بھائی کام آ گئے اس کے بعد جناب عباس علمدار نے
अपने बेटे को तैयार किया, चल बेटा मैदान में देख, जब दुश्मन मारे पलट के नहीं आना, तू हैदर कर्रार का पोता है। मेरे मौला अब्बास के बेटे ने जंग की, बड़ी जंग की, जब घोड़े से गिरा, जनाबे अब्बास चाहते हैं बेटे का लाशा उठा के लाऊं, मेरे मौला हुसैन आके कहते हैं अब्बास भाई किसी बाप में जुर्रत ही नहीं कि बेटे का लाशा उठाए, किसी बाप में जुर्रत ही नहीं कि वो अपने बेटे का लाशा उठाए। क्या हौसला था बतूल के बेटे का, एक लाशा नहीं 72 लाशें उठाए। अख्तर चन्योटी मरहूम लिखते हैं दिन ढल भी गया, कितनी लाशों का उठाना बाकी है। शब्बीर खुदा के कामों में मसरूफ दिखाई देते। बस भाई आखिरी जुमला और तालबे दुआ जिंदगी रही तो फिर कभी सही, जब पूरे 71 जवानों बुजुर्गों बच्चों का खून दे चुका मेरा मौला हुसैन ख़याम में आकर कहने लगा बहन मुबारक इस्लाम बच गया, बहन मुबारक हो इस्लाम बच गया, भैया तुझे भी मुबारक हो इस्लाम बच गया। बहन चाहता हूँ कयामत तक इस्लाम बीमार ना हो, इसे मैं थोड़ा सा आबे हयात न पिता। बासलाधारा में हुसैन मेरे मौला ने उस शहजादे को हाथों पे उठाया जिसका खून इस्लाम के लिए आबे हयात का काम कर। आज तक जो इस्लाम बीमार नहीं हुआ खून अली असगर के सदके में, ये वो खून दिया मेरे मौला हुसैन ने। किसी शायर ने लिखा मजलूमी इमाम की तशहीर कर गया, असगर से करबला का मुकद्दर संवर गया, खाकर सितम का तीर शहादत के शौक में, बानों का लाल वक्त के दिल में उतर गया। मेरे मौला हुसैन उस शेमा के शहजादे को लेकर आए। सैयद अनीस लिखते हैं उस नन्हे से कुर्ते के तले चाम सा सीना, जिसमें न कदूरत न हसद और न कीना, खुशबू में ब्यादी तर गुलाब उसका पसीना, सीना नहीं एक दुर्र नजब का है नगीना, अब खून में वो डूब के याकूत बनेगा, जिस झूले में वो फलते हैं ताबूत बने। शाह रोकते हैं धूप को दामांगे हवा से, ठंडा हुआ जाता था बदन गर्म हवा से, नन्ही सी वो टोपी भी गिरी जाती निज़र से, आती कभी हटकी तो लिपटता था फिदर से। शाह रोने लगे चेहरे को जो चेहरे से मिलाकर